اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، یہ آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 210 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ ہے حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ نہیں ہوگا، نہیں انتظار کر رہے وہ، الا مگر، یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے اللہ ان کے پاس یا ان پر، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں، وقضی الامر، اور معاملہ تمام کر دیا جائے، قصہ تمام ہو جائے یا کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے معاملات لوٹائے جانے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں سارے معاملات، تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے کہ جس میں انکار کرنے والوں کی روش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے۔ انکار کرنے والے وہ عہد نبوی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور جن کا دن اور راتیں، صبح اور شامیں، جن کے مشورے اور سوچیں اس امر کے گرد محیط تھیں، گھومتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کیسے بنایا جائے، اور آپ کو اپنے مقصد سے کیسے ہٹایا جائے، اور یہ جو پھیلتی ہوئی دعوت ہے اور اس کے اندر شریک ہونے والے لوگ ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کیسے کم کیا جائے، اور پھر مکہ شریف کے اندر مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، اور مختلف جگہوں سے ایمان لانے والے وہ اس مرکز میں جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو مرکز میسر آیا ہے، اس کو کس طرح سے ڈسپلیس کیا جائے اور اس کی قوت کو کیسے توڑا جائے، یہ سارے ان کے سامنے مسائل تھے، گویا مسائل۔ اور نام کیا تھا؟ وہ ہے اپنے غلط مذہب کا تحفظ، ایسا مذہب جو خواص کو نوازے اور عوام پہ بوجھ ڈالے، جو طاقتوروں کا ساتھی ہو اور کمزوروں میں جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسا مذہب جو انسانوں کی غلامی کے راستے پر ڈالے، ایسا مذہب جس میں امتیازات مذہب کا درجہ حاصل کر جائیں، اس کی حفاظت کے لیے یہ لوگ لگے ہوئے تھے۔ اس دور کے سرداران قریش ہوں یا یہودی سردار ہوں یا عیسائی مملکتوں کے اندر رہنے والے طاقتور طبقات ہوں، تو وہ سارے کے سارے اسلام کے اس دین کو مٹانے کے لیے کے درپے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی ہے مومنین کو کہ بھی تم جد و جہد کرتے رہو، اور تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ کا ذکر بھی آیا کہ جی صلاۃ اور اجتماعیت، اور پھر اس پہ اپنی دعوت پہ قائم رہتے ہوئے اللہ کی مدد کے طالب بنو۔ آگے آئے گا متى نصر اللہ کے جواب میں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، تو یہ بات بھی آئے گی۔ لیکن یہاں پہ دھمکی دی ہے ان کو جو مخالفت میں کمر بستہ ہے، تو جن کا سارے کا سارا وقت اور صلاحیت اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ اس دین کو کیسے پھیلنے سے روکنا کیسے ہے، اور اس کی کامیابیوں کو ناکامیوں میں کیسے بدلنا ہے۔ تو جو ارشاد فرمایا کہ نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی آئیں اور قصہ تمام ہو جائے۔
تو یہ بات بڑی کہنے کو تو بڑی مختصر ہے، لیکن اس کے اندر بڑی وعید شامل ہے، ڈرنے والوں کے لیے اور اللہ کی بات کو وزن دینے والوں کے لیے بڑی وعید شامل ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں آنا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو آیا ہوا ہے، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہوا ہے، اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی قوت بڑھ رہی ہے، ان کو ایک اسٹیٹ میسر آ گئی ہے، اور بہت بڑے طاقتور قبیلوں کی حمایت وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور اسلام کے لیے قوت اور مضبوطی کا باعث بن گئے ہیں۔ تو اللہ تو ہے، لیکن یہ جو انتظار کرتے ہیں نا اصل میں کہ جی اللہ کا عذاب آئے، مخالفین دشمنان اسلام عہد نبوی کے وہ بڑے بڑے مرتبوں پر فائز تھے، مذہبی رہنما بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے، اور دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی، اور عرب کے اندر ان کی عزت اور قدر بھی کی جاتی تھی۔ اسی طرح مدینہ کے اندر یہودی سردار، یہ 3 بڑے قبیلے، ان کے سردار وہ بھی مذہبی طور پہ بڑی اہمیت رکھتے تھے اور بڑی عزت کی جاتی تھی، اور بڑا دل سے لوگ انہیں ان کی قدر کرتے تھے، فالے نکلوانے کے لیے آتے تھے، مختلف مسائل حل کروانے کے لیے آتے تھے، تو ان کی بھی بڑی عزت اور قدر تھی۔ لیکن وہ چیلنج کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تو باوجود اس کے کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑا ماشاءاللہ اعلیٰ ترین درجے کے تاجر تھے، اپنی حیثیت کو انہوں نے منوایا تھا، اور شخصی طور پہ اعلیٰ خوبیوں کے حامل تھے، اور لوگ صادق اور امین کے طور پر آپ کو جانتے اور مانتے تھے، آپ کے فیصلوں کی پابندی کرنا بھی اپنے لیے سمجھتے تھے کہ یہ حال نکل آیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو قلیل تھے نا، تنہا، پھر تھوڑے سے خاندان کے افراد، پھر گرد و پیش دوست عزیز، پھر ان کے دوست، اس طرح سے ایک قافلہ بنتا چلا گیا، لیکن تعداد میں قلیل تھے اور چیلنج ہوتے رہتے تھے۔ تو اللہ کی ایک سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر وہ سزا دیتے ہیں کسی قوم کو، وہ حجت پوری کرنے کے بعد، اب حجت پوری کرنے کا میں کتنا وقت لگتا ہے یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اسے پتہ ہے کہ کس قوم کو کتنا ٹائم دینا ہے، اور کب تک اسے کھلا چھوڑنا ہے، کب اس کے اوپر کوئی تنبیہات کی صورت میں کوئی مشکل حالات لانے ہیں، اور کب اس پر کوئی بڑا جھٹکا دینا ہے اسے، اور کب پھر اس کا صفایا کر دینا ہے۔ یہ سارے کے سارے منحصر ہیں اللہ کے علم پر، اس کے ضابطے پر اور اس کے فیصلے پر۔ تو چنانچہ یہ جو قوم ہے، چاہے قریش کی ہو، چاہے دوسرے مذہبی رہنما ہوں، یہ سماج کے اندر تو ایک ان کو تقدس حاصل تھا نا، ایک احترام کا درجہ ملا ہوا تھا، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے تھے کہ ہم مذہب کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یہ باغی ہیں یا منکر ہیں، اس لیے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ان کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا ہم پہ؟ حضور کو بھی چیلنج کرتے تھے کہ لے آؤ عذاب، لے کیوں نہیں آتے؟ ہم منکر ہیں تو پھر منکرین پہ عذاب آنا چاہیے۔ تو اس دھمکی کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے جو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے نا، وہ عام طور پہ یہ فرمائی ہے کہ عذاب مانگنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عذاب کا جو اندیشہ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ اصلاح کر لیں۔ وہ آپ کے لیے اگر عذاب نہیں آتا، کوئی سزا اللہ کی طرف سے نہیں آتی، تو یہ مہلت عمل ہے، اس میں اپنی اصلاح کر لیں۔ اور مہلت، جب عذاب آ گیا پھر کیا بچا پیچھے؟ پھر پیچھے کچھ نہیں بچا۔ ہاں جی، وہ تو عذاب آ گیا تو پھر آ گیا۔ اب اگر آپ نے رجوع کیا اور توبہ کی اور موقع وقت مانگا تو یہ تو اس سے پہلے کا کام تھا۔ عذاب آ گیا تو پھر گویا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے عذاب مانگنے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ عذاب سے پہلے یہ مہلت عمل ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ آئے، فرشتے آئیں بادلوں کے سائے میں، ہے نا، اور پھر کیا ہو کہ
قصہ تمام کر دیا جائے، قضی الامر، معاملے کا فیصلہ ہو جائے. تو معاملے کا فیصلہ کیا ہو جائے کہ اللہ کا عذاب آ جائے جس کو یہ مانگ رہے ہیں. اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یہ کائنات ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، چل رہی ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. یہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اس کی پابندی کر رہا ہے، اور جو کچھ صادر ہو رہا ہے قانون خداوندی کے تابع ہے اور اس کے مطابق صادر ہو رہا ہے. اور اگر یہ کائنات محفوظ ہے تو اللہ کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے. اور انسان اس کے اندر، انسان ان کو دیا ہوا ہے مہلت، وقت دیا ہوا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات پیدا کی اور اس کا درمیانی عرصہ آپ کو دیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. تو یہ آزمائش ہے، زندگی آزمائش ہے، اور اس میں کامیابی حاصل کرنا انسان کی فلاح ہے، کامیابی ہے، اور اس میں ناکام ہو جانا انسان کی بربادی اور تباہی ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے آپ جد و جہد کریں اور کامیابی کی منزل پائیں. تو اللہ نے تو کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ کو پورا، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بن کے رہیں یا ناشکر بن کے رہیں، یہ آپ کا چوائس ہے. تو اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ شکر گزاری کا انجام انعام ہے اور ناشکری کا انجام وہ سزا ہے. تو سزا سے بچیں اور انعام حاصل کرنے کی طرف بڑھیں. تو عقل مند تو وہی ہوگا کہ جو انعام حاصل کرنے کے لیے اپنا راستہ منتخب کرے گا. وہ تو عقل مند نہیں کہ اسے کہہ سکتے کہ جس نے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا اور ہلاکت کے گڑھے میں جا کے گر پڑا، اس کو عقل مند کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو ہاں، اس کی عقل پہ پٹیاں، عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان پردوں میں ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جب اس کی یہ عقل جسے وہ عقل مند سمجھ رہا ہے لیکن وہ عقل ہے نہیں صحیح راستے پہ، تو وہ اس کو گڑھے میں گرا دے گی. تب اسے ہوش آئے گا کہ اوہو میں کس راستے پہ چلتا رہا، اب واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، اب رجوع کا موقع نہیں ملے گا. اب تو سزا پانے کے بعد بس اس سزا کو بھگتنا ہے. وہاں پہ کتنی فریادیں کرتے رہیں وہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا. فریاد یہاں پہ کر لیں، یہاں سننے والا ہے. جب وہاں پہنچے اس کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو پھر اس کو فیصلے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.